بائیڈن جدوجہد کر رہے ہیں کہ افغان انخلا کو کیسے نشان زد کیا جائے۔ جیسا کہ صدر بائیڈن انتظامیہ اگست 2021 میں افغانستان سے اپنے افراتفری اور شرمناک انخلا کی 1 سال کی سالگرہ کے قریب پہنچ رہی ہے، یہ اس بات سے جدوجہد کر رہی ہے کہ سالگرہ کو کیسے منایا جائے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کرائن جین پیئر نے پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ انہیں صدر کی جانب سے اس حوالے سے کسی سرگرمی کا علم نہیں ہے۔ کئی قومی اور بین الاقوامی خبر رساں ادارے واپسی کے بارے میں اپنی رائے شائع کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ افغانستان میں 20 سال کے دوران کی گئی غلطیوں کو سمجھنے کے لیے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے کئی مطالعات بھی جاری ہیں۔ USAID کے منصوبوں میں بدعنوانی اور دفاعی ٹھیکیداروں کی طرف سے جنہوں نے افغانستان کے حوالے سے کسی نہ کسی شکل میں اربوں ڈالر کمائے، اس سے کوئی پیش رفت نہیں ہوتی۔ مزید ذلت میں اضافہ کرنے کے لیے وال سٹریٹ جرنل نے حال ہی میں امریکی انتظامیہ کے افغانوں اور افغان امریکی نیلی آنکھوں والے لڑکوں کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ شائع کی جنہوں نے امریکہ اور بیرون ملک لاکھوں ڈالر کی جائیدادیں خریدی ہیں۔ کئی تجزیہ کار جو امریکی محکمہ خارجہ کے معاملات سے واقف ہیں، ان کا یہ بھی خیال ہے کہ امریکہ پہنچنے والے افغانوں کے گیلے ہونے کا عمل بھی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، خاص طور پر یہ جانتے ہوئے کہ امریکی شہری بننے کے بعد یہ افغانی بھی اس قابل ہو جائیں گے۔ ان کے رشتہ داروں کو امریکہ لانا اور ان کی طالبان سے وابستگی معلوم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ CNN نے مزید کہا کہ جیسے جیسے بائیڈن انتظامیہ اگست 2021 میں افغانستان سے اپنے افراتفری کے انخلا کی 1 سال کی سالگرہ کے قریب پہنچ رہی ہے، وہ اس بات سے جدوجہد کر رہی ہے کہ کس طرح سنگ میل کو نشان زد کیا جائے اور کئی مطالعاتی کوششوں کے ذریعے امریکہ کی طویل ترین جنگ کو سمجھنے میں پیش رفت کی کوشش کی جائے۔ کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے انخلا کی نوعیت کی وجہ سے، جہاں سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے دردی سے نکالا گیا تھا اور ایک بمباری کے حملے میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے، یادگاری تقریبات میں احتیاط برتی جائے گی کہ بے جا جشن نہ منایا جائے، کئی اہلکاروں نے CNN کو بتایا۔ اس کے بجائے توقع یہ ہے کہ انتظامیہ کے متعدد اہلکار اور فوجی اہلکار اس خدمت اور قربانی کے بارے میں بات کریں گے جو انجام دی گئی تھی۔ اگست کے اختتام کو بھی 1 سال ہوگا جب 29 اگست 2021 کو کابل میں امریکی ڈرون حملے میں 7 بچوں سمیت 10 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ ایک دفاعی اہلکار کے مطابق، پینٹاگون نے فروری 2020 سے اگست 2021 کے آخر تک افغانستان میں تمام فوجی کوششوں کا ایکشن کے بعد جائزہ باہر کے آزاد ماہرین کے تیار کردہ ابتدائی مسودے کو مسترد کرنے کے بعد مشکل میں پڑ گیا ہے۔ مسودے میں بظاہر وہ تفصیل نہیں تھی جس کی محکمہ دفاع کو تلاش تھی۔ اہلکار نے تفصیلات پیش کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، اس نے ان مخصوص معاملات پر ہاتھ نہیں لگایا جو ہم چاہتے تھے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کیا درجہ بند کام کے کچھ حصے کبھی عوامی کیے جائیں گے اور کتنا جلد ایک نیا ورژن داخلی جائزے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ فروری 2020 میں ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ اور طالبان کے درمیان زمینی شرائط کی بنیاد پر امریکی شمولیت کو کم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔